اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ثقلین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کے سلسلے میں آج ہماری تیسری نشست ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو ہم وزن چیزیں، دو ثقل برابر وزن کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور دوسری اللہ کی کتاب۔ جب تک اس سے تم متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر رسول خدا نے اسی حدیث مقدس کو کچھ اور لفظوں کے ساتھ بھی نقل ہوئی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر وهو کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اپنی کتاب ترمذی شریف میں باب مناقب، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خضری اور زید بن ارقم کا بیان ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تحقیق میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں میں سے ایک دوسری سے عظیم تر ہے، اللہ اکبر، اور وہ کتاب خدا ہے۔ وہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمائیے کتاب الہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک ہے۔ وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت اور میری اہل بیت ہے۔ ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کبھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، دونوں اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ تمہیں لے کر حوض کوثر پر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور سنو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فانظروا، سنو، توجہ کرو، اس بات پر دھیان دو، کیف تخلفونی فیہما، اللہ اکبر، تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہو، کیا کردار ادا کرتے ہو، کیا سلوک ان سے کرتے ہو، اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ یعنی گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، خبردار میری اہل بیت اور قرآن سے کبھی جدا نہیں ہونا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت رسول خدا اور اس کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث امام ترمذی کی صحیح ترمذی کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی، مسند احمد بن حنبل میں بھی، المعجم الکبیر میں بھی، المعجم الاوسط میں بھی، اور مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔